معزز مہمان گرامی اور ہمارے حاضرین، میرا بھٹی صاحب سے تھوڑا یہ سب جو لوگ ہیں یہ ان کے دوست ہیں جو اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے جو ہے چھوٹے بھائی اور بچوں میں شامل ہیں۔ میرے یہ فراز جو بچہ یہ بھٹی صاحب کی یاد مناتا ہے، یہ بھٹی صاحب کا بھانجا ہے۔ اس کے بڑے بھائی مون میرے کلاس فیلو تھے اور ہم گجرانوالہ میں پڑھتے تھے میاں بدر الدین اسکول، جو گجرانوالہ کا اسٹیشن اور سول لائن سے ملحقہ ہے۔ تو وہاں بھٹی صاحب کا، دلدار پرویز بھٹی صاحب کا گھر تھا، دولت خانہ تھا۔ تو اس وقت جو ہے جو میں نرسری یا پریپ کلاس میں تھا تو ان کا انٹروڈکشن ہو چکا تھا، یاور حیات صاحب نے تھوڑا کام کروا لیا تھا اور بھٹی صاحب ایک آدھ فلم میں اور ٹیلی ویژن میں اپیرنس ان کی ہو چکی تھی اور نام ان کا جو ہے وہ بن چکا تھا۔ ایم اے انگلش بھی انہوں نے میرا خیال ہے کر لیا تھا۔ تو ہماری ریسیس ہوتی تھی تو ہم شروع سے ہی فلمیزیہ بچے تھے، فلم سے اور گانے سے اور موسیقی سے، آرٹ سے دلچسپی تھی۔ تو میں ریسیس کے وقت اس طرف جاتا تھا جس طرف بھٹی صاحب کا دروازہ تھا، فرنٹ تھا۔ تو مجھے وہ ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے یہ منت ہے، شاہ رخ کا گھر ہے یا جلسہ امیتابھ بچن کا گھر ہے۔ تو سال میں ایک آدھ دفعہ کبھی بھٹی صاحب نظر بھی آ جاتے تھے، وہاں سے نکلتے انٹر ہوتے کبھی جو ہے بھٹی صاحب نظر آ جایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ میں کوئی 8ویں کلاس میں تھا تو بھٹی صاحب اس وقت جو ہے تھوڑا سینئر ہو گئے تھے اور ٹاکرا وغیرہ کر لیا تھا انہوں نے۔ تو وہ تھوڑا آف ٹائم تھا، دوپہر کا کوئی 11-12 آرٹسٹ آدمی تھے تو وہ ٹریک سوٹ پہن کے تو واک کر رہے تھے۔ تو میں موٹر سائیکل لے جا کے پاس گیا تو میں نے کہا آؤ نا سر، میں چھٹا نہ تھا، کہتے نہیں میں واک کر رہے ہیں، مارننگ واک کر رہے ہیں۔ تو وہ پھر اس کے بعد ہم جب جرنلزم میں آئے اور اخبارات جوائن کیا تو بھٹی صاحب مجھے یاد ہے اے نیئر اور سریا خانم اور سعید سیکھی کا نام جو ہے نا خبر میں خاص طور پہ لکھواتے تھے، شوکت علی صاحب کا، یار اے ذرا نا۔ پھر ان کے ساتھ کام کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا، پاکستان میں وہ کالم نگار تھے اور میں وہاں فلم ایڈیشن کا انچارج تھا۔ تو مجھے وہ جو ہے ہمیں ظاہر ہے خبریں چاہیے ہوتی تھی، تو مجھے وہ جو ہے وہ اپنے ڈیلیگیشن جو جاتے تھے مختلف ممالک میں اس کی خبریں دیا کرتے تھے۔ تو جو یاد ہے مجھے اے نیئر کا نام بڑے اسپیشل طور پہ جو ہے وہ لکھوایا کرتے تھے، ان سے انہیں پتہ نہیں بتایا نہیں گیا، انہیں آنا چاہیے تھا۔ ویسے وہ بھی بہت پیار کرتے ہیں، جیسے توفیق بٹ صاحب تو جو ہے میں ان کو جب ملتا ہوں تو مجھے بھٹی صاحب سے بھی میری ملاقات ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اتنا انہیں پیار سے دیکھا ہے کہ ان کا ٹیمپو جو ہے اپنا بات کرنے کا وہ بھٹی صاحب کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے وہ ایک محبت اور ایک پیار کی جو ہے وہ نشانی ہے۔ مجھے بھٹی صاحب کا تھوڑا یاد ہے، وہ گجرانوالہ میں ایک تقریب تھی تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ انگریزی کے پروفیسر تھے، تو وہ پنجابی جو اس وقت جو گانے ہوتے تھے، مشہور پنجابی گانے ہوتے تھے، ان کی وہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ کر کے گایا کرتے تھے۔ یہاں میوزک شوکت علی صاحب جو ہے وہ پنجاب کی آواز اور بیٹھے ہوئے ہیں ببر شیر، طاہر نشاد ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، میوزک کے بندے ہیں، میوزک کامیڈی کرتے ہیں۔ یہ عمران بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، عمران شوکت۔ تو وہ بھٹی صاحب جو ہے وہ گانوں کی جو وہ نذیر علی، موسیقار نذیر علی کا گانا جو تنظیم حسن اور آسیہ پہ فلم آیا ہے، میڈم نور جہاں نے گایا ہے، وہ گانا کچھ اس طرح، پہلے میں تھوڑا گانا آپ کو ٹیون اس کی یاد کرتا ہوں، پھر بھٹی صاحب کیا گا رہے تھے۔ گجرانوالہ میں ایک چھوٹی سی تقریب تھی، اس میں پھر انہوں نے اس میں گایا جنہ تیری مرضی نچا بھی لیا۔ تو جنہ تیری مرضی کی کیا انگریزیوں کر رہے تھے اور اس کی کیا کر رہے تھے، وہ گانا نذیر علی کا، تم ملے کدی کدی سبب کیے، تم ملے کبھی کبھی سبب کیے، میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتی۔ یہ اس کا، اب بھٹی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس کا مجھے یاد، You see me off and on, what's the matter? You see me off and on, what is the matter? I cannot live without you. یاد ہے میں جب سیکنڈ کلاس میں ہوں گا تو بھٹی صاحب
لوگ تالیاں بجا رہے ہیں اور وہ چٹکیوں سے جو ہے وہ گا رہے ہیں. پھر ایک گانا تھا خان چاچا کا, وہ بھی اتفاق سے نذیر علی صاحب سن نیڑے پہندے نا جی, وہ گکھڑ تو سن گجران والے تو سن, اور ساڑھے دوست دے ببو برال دے وہ چاچا بھی سن, تو سن نذیر علی صاحب جڑے نا جی وہ نیڑے پہندے. نذیر علی صاحب کی ایک بات مجھے ببو برال کا, ہم کٹھے جیسے میں بتا رہا ہوں, بٹی صاحب اس میں کالم نگار تھے, ڈاکٹر صاحب کالم بھی لکھتے تھے پاکستان میں, اور جو ہے ادبی پیج کے انچارج بھی تھے. تو ہم دیکھا کرتے تھے تو میرے پاس آ جاتے تھے ملنے وہ اپنا ماسٹر عبداللہ صاحب, اور ببو برال بھی, اور بھی آرٹسٹ آتے رہتے تھے. تو میں نے ماسٹر صاحب کو کہا, میں کہا ماسٹر صاحب تسی بھی اتھے آ جاؤ, پٹی صاحب دلدار پریز پٹی صاحب بھی اتھے ہوندے نے تے انیسن پٹی صاحب بھی اتھے ہوندے نے. تو ماسٹر صاحب کہتے ہیں پٹی صاحب اتھے خبراں گاندے نے. اور ڈائریکٹر تعلقات عامہ اکبر بھٹی صاحب نے انہیں ڈائریکٹر تعلقات عامہ انیسن بھٹی صاحب کو لگایا تھا. تو جو ہے وہ دوسرا گانا جو جنہ تیری مرضی نے چاہ پہ لیا ہے جی, اب اس کا جو ہے وہ پورا تال چھال ردم شاری جو ہے وہ پورا کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ you can make me dance to your heart extend darling, ہے جی, پورا اس کے ساتھ خشوع کے ساتھ جو ہے وہ گا رہے ہیں, اور اس سے وہ کر رہے تھے. یہ گجرا والے میں نے دیکھا. یہاں الحمرہ 1 میں 2 میں 3 میں تو وہ کبھی آتے ہی نہیں تھے, وہ اتنا بڑے آرٹسٹ تھے, ان کی برسی ہوئی ہے 3 میں وہ آتے نہیں تھے. وہ کرتے تھے ادھر فنکشن کرتے تھے موسٹلی الحمرہ 1 میں نگار ایوارڈ ہوتا تھا. اور بھی ابھی یہاں ہمارے دوست جو باہر سے آئے ہیں, انہوں نے کہا یہ بہت اہم بات ہے ان کی شخصیت کی کہ وہ انگریزی کے پروفیسر تھے. میں نے تو اتفاق سے ان کا جو ہے وہ لیکچر وغیرہ اٹینڈ نہیں کیا, یہاں وہ لاہور میں پڑھاتے تھے. جن لوگوں نے ان کی اسٹوڈنٹ ہیں وہ بتاتے تھے کہ وہ شیکسپیئر اس طرح سے پڑھاتے تھے کہ شاید دنیا میں کوئی اور اس طرح نہیں پڑھاتا. اور پنجابی جس طرح سے ان کی روانی تھی, اس میں جگت بھی تھی, ایکسٹیمپرے فلم بھی وہ بولتے تھے, اور ہم نے دیکھا کہ وہ حیران کرتے تھے. اب اس طرح سے نہیں ہوتا کہ کسی کی عزت کرنی ہو تو آپ دوسرے کو چھوٹا کریں, لیکن واقعی جو ہے اس طرح سے جو ہے ضیاء محی الدین صاحب کتنے بڑے آدمی ہیں, لیکن ہم نے انہیں اتنی روانی سے پنجابی بولتے نہیں دیکھا. جس طرح بٹی صاحب وٹی تھے, جس طرح جو ہے وہ بزلہ سنج تھے, جس طرح وہ خوش گلو تھے, اس طرح کم ہی لوگ. اور جو میرے بزرگ جو گجرانوالہ سے آئے ہوں گے, وہ میرا خیال ہے وہ انہیں عقل مند اور انٹیلیجنٹ کہنا چاہ رہے ہوں گے. چلاک وہ واقعی نہیں تھے. وہ ایک ہمارا اکثر صحافیوں کا میں نے یہ دیکھا, ایک میرا شو تھا اس وقت, بٹی صاحب کی جو فیس تھی وہ 15,000 فیس تھی. وہ لاہور میں 15,000 روپیہ لیتے تھے 1-2-3 گھنٹے فنکشن کرنے کا. تو وہ یہاں صحافیوں کا تھا, اس میں میں بھی شامل تھا, شو تھا. تو ایک سنگل پینی نہیں لیا, اور 6 گھنٹے انہوں نے کھڑے ہو کے جو ہے اسی پروفیشنل دیانتداری سے جیسے وہ پیسے لے کے کام کرتے تھے. اور بہت سارے لوگوں کو وہ جو ہے وہ پیسے ویسے جو ہے وہ لوگوں سے بھی, اور اپنی جو ہے جو ان کی وہ کمائی ہوتی تھی اس میں سے بھی جو ہے وہ دیتے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے کسی بزرگ نے یہاں کہا ہے نا جی کہ وہ چالاک تھے, وہ کہنا چاہ رہے ہوں گے عقل مند اور انٹیلیجنٹ تو وہ تھے. تو اسی لیے انہوں نے جو ہے زندگی میں, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر جو ہے وہ ہمارے جو ہیں بھائی بھی ہیں, استاد بھی ہیں, تو یہ بالکل ہی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بڑا شاعر بہت بڑے بڑے ہوئے, کالم ان کا کلک نہیں ہوا. میں یہاں نام بھی لے دیتا ہوں, منیر ریاضی صاحب اتنے بڑے شاعر تھے, کالم ان کا کلک نہیں ہوا. احمد ندیم قاسمی صاحب, منو بھائی کا نام جو ہے وہ منیر احمد قریشی, تو قاسمی صاحب نے منو بھائی رکھا تھا, لیکن کالم جو ہے ان کا وہ اس طرح سے کلک نہیں ہوا تھا. تو دلدار پرویز بھٹی صاحب اتنا کام کرنے کے بعد ان کا کالم کلک ہو چکا تھا. آمنا سامنا جو اپنا توفیق بٹ صاحب نے دلداریاں جو ان کی کلیکشن جو ہے وہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 چھاپی ہیں, تو وہ جو ہے ان کا ایز کالم نگار بھی وہ کلک تھے. وہ ایک بڑا سم کارڈ جس میں بہت ساری جو ہے آئی فون میں جس طرح ہوتی ہیں نا آپشنز, ان میں بھی بہت سی آپشنز تھیں. وہ استاد تھے, ہسٹورین تھے, پتہ نہیں کیا کیا تھے, اور سب سے بڑھ کے نیک جو ہے دل انسان بھی تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تبدیلی ضرور آئے, ہم تبدیلی
کہ منتظر ہے، لیکن تبدیلی وہ آئے جس میں محسنوں کو اور شوکت خانم جنہوں نے بنایا ان کو یاد رکھا جائے، ان کو جو ہے وہ ان کو نہیں بھلانا چاہیے۔ یہ اگر یہ کوئی بڑا پن ہے تو اس کو ہم بڑا پن نہیں سمجھتے، اور میرا خیال کوئی بھی نہیں سمجھے گا اس کو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دلدار پرویز بھٹی صاحب چلے گئے ہیں تو کم از کم پیچھے ایسے لوگ ہونے چاہیے جیسے توفیق بٹ ہے۔ میں تو جو ہے وہ جب بھی ملتا ہوں، میں نے گھنٹہ ملتا ہوں تو پونا گھنٹہ جو ہے وہ بٹ صاحب کی بات ہوتی ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں جس طرح سے بھائی ہمارے چل کے جو ہے باہر سے آ گئے ہیں، تو ہم میں سے سب نے میں سے پتہ نہیں کن نے پہلا جانا ہے کن نے بعد سے جانا ہے، تو یہ جو محبت اور پیار کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔